السلام علیکم. وسیم ملک آپ کو کورٹ روم نمبر 1 میں خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں مریم نواز خان صاحبہ. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈرائیونگ سیٹ میں نے سنبھالی ہے. وجہ یہی ہے کہ کل محترمہ نے پہلے ایپیسوڈ میں میرا تعارف ہی نہیں کروایا تھا. میں نے تعارف کی کال دی تھی, آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا. آگے بڑھتے ہیں. آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں خبروں کے حوالے سے ایک بڑا اہم دن گزرا ہے. کورٹ روم نمبر 1 میں آج زیر بحث آنے والے جو معاملات ہیں وہ ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آئینی ترمیم کا جناب بڑا چرچا تھا, ایکسٹینشن کا شور تھا, اور آج اس حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی بات کر رہا ہوں, اس سے متعلق بات کریں گے. عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل, اس حوالے سے جو ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو خدشہ تھا, اس سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک مرتبہ پھر میڈیا پہ برہم ہوئے, اور آج کے روز تو انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا کمرہ عدالت نمبر 1 میں بیٹھ کے کہ حضور صحافت ایسے ہوتی ہے. تو مریم آپ بتائیے, کوئی مزید ٹاپکس ہیں آپ کے پاس؟ 2 ٹاپکس بھی ہیں. ایک ہے جو پارلیمان سے گرفتاریاں عمل میں لائی گئی تھی, مطلب اپنی نئی تاریخ رقم کی ان گرفتاریوں نے, اس سے متعلق بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا ہی غیر معمولی قسم کا آرڈر آیا, اور وہ غیر معمولی آرڈر بھی کیوں آیا اس کی وجوہات آگے چل کے ڈسکس کریں گے. اور ساتھ ہی یہ کہ کل سپریم کورٹ میں ججز کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ترین اجلاس بھی ہونے والا ہے, یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے پریسائزلی. وسیم, آئینی ترمیم سے متعلق تو ہم کل ہی بات کر رہے تھے, آج پھر خبر کی تصدیق ہو گئی. خبر کی تصدیق اتنی آسانی سے نہیں ہوئی. ہم نے کل کی ویڈیو میں ناظرین کو بتاتے چلیں, کل پہلا ایپیسوڈ تھا فرام کورٹ روم نمبر 1, اور اس میں ہم نے کیٹاگوریکلی آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ریلکٹنٹ ہیں, وہ ووٹ نہیں کرنے جا رہے اس آئینی ترمیم میں جو ممکنہ طور پر لائی جا رہی تھی, اور پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ آئینی ترمیم کسی صورت ہوگی بھی نہیں. تو آج اسی حوالے سے مجھے ایک بات بتائیں. آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے کورٹ روم نمبر 1 کا, اس میں صحافیوں کو کچھ باتیں سنائی ہیں, اور بڑا چرچا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے کمرہ عدالت نمبر 1 میں مریم نواز خان جو کہ ایک اسپیسیفک چینل کی رپورٹر ہیں ان کو دیکھا تو پھر وہ شروع ہو گئے. اور ناظرین بات یہیں تک نہیں رکتی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں سنائی آج, اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہیں بدلہ لے لیا. تو میڈم کوئی بد دعا تو نہیں کی تھی آپ نے؟ میری بد دعائیں کہیں عرش تک جاتی ہیں, لیکن وہ ہم کافی دنوں سے بات کر رہے تھے, آپ خواہ میں قاضی صاحب آپ سب کو اسکول کر رہے تھے اور آپ اس کو میرے اوپر ٹیگ کر رہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. بہرحال آج جو ہوا کمرہ عدالت نمبر 1 میں اس پر ہم بعد میں آئیں گے, لیکن آئینی ترمیم کے حوالے سے بالکل کلیئر کٹ تھا, نمبر ہی پورے نہیں تھے. لیکن مولانا کے حوالے سے ہمارے کچھ سینئرز پچھلے کافی دنوں سے بہت ساری باتیں کر رہے تھے, مان گئے, برف پگھل گئی, مولانا نے حکومت کی حمایت کا اعلان کر دیا. لیکن آج 2 ٹوک الفاظ میں نہ صرف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ کسی بھی قسم کی توسیع کی حمایت نہیں کریں گے, بلکہ انہوں نے وہی الفاظ استعمال کیے حیران کن طور پر جو ان کے سیاسی حریف بھی ہیں, ان کے حلقے میں بھی حریف ہیں. علی امین گنڈا پور اس وقت وزیر اعلیٰ کے پی ہے, پچھلے 3 دنوں سے شدید خبروں میں رہے, گزشتہ رات انہوں نے بھی بڑی باتیں کی. لیکن مولانا اور علی امین گنڈا پور سیم پیج پر ہیں اس بات میں کہ اپنے اپنے آئینی حدود کے اندر ادارے رہیں. آج اگر مولانا نے کیٹاگوریکلی فلور آف دا ہاؤس کہہ دیا کہ وہ آئینی ترمیم چاہے وہ کسی فوجی جرنیل کی ہو یا کسی جج کی ہو اس میں وہ ووٹ نہیں کرنے جا رہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس ایکسٹینشن کے ٹاپک کو بند ہونا چاہیے. دیکھیں, ایکسٹینشن کا ٹاپک تو مجھے لگتا ہے 2 ویکس پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا. جو ایک شخص اس کو الائیو رکھنا چاہتا ہے وہ وہی ہے جو لینا چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے کل بھی پاسبلٹیز پہ بات کی تھی. اب آپ پاکستان تحریک انصاف کے 41 کے 41 آزاد امیدوار بھی توڑ لیں اور اسے حمایت میں ووٹ دلوا لیں تو حضور سینٹ میں آپ کے پاس نمبر گیم پورا نہیں ہے, اور مولانا آپ کو ہر صورت چاہیے تھے. دوسرے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں جلدی سے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب انہوں نے بڑا خدشہ ظاہر کیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پر ان کا ایک فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی, اور پھر بعد میں ہمارے وہ جید صحافی جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور پھر ہر ہفتے کے بعد ان کی جو خبریں وہ باؤنس ہو جاتی ہیں, لیکن کمال ان میں کانفیڈنس کی بات ہے کہ انہوں نے کبھی اس پر کوئی شرمندگی کا اظہار تک نہیں کیا. اپنے ساتھیوں پہ تنقید کی طرف نہ جائیں, وہ بیچارے خبر دیتے ہیں جو ان کو بتایا جاتا ہے, پھر آگے اس نہیں, وہ آپ نے جواب دے دیا کہ وہ بیچارے خبر دیتے ہیں جو ان کو بتایا جاتا ہے, تو اس میں ہی بہت بڑی بات ہے ناظرین. لیکن میں اپنا انٹرو جو ہماری خبر کی سٹوری تھی اس پہ آتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی, باقی معاملات, تو ایک درخواست ڈالی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں
آج اس کے اوپر ایک بڑی زبردست کارروائی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو آپ ذرا پٹیشن کو بتائیے کہ پٹیشن میں درج کیا تھا, پرے کیا کی گئی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ سے مانگا کیا گیا تھا؟ دیکھیں جب سے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جو کورٹ رومز ہیں وہاں پر بھی کچھ فائدے حاصل ہو رہے ہیں. عزیر بھنڈاری پچھلے 1 سال سے ان کی تھوڑی ٹیم میں چینجنگز آ گئی تھی, اور عزیر بھنڈاری نے تقریباً 7-8 ماہ سے عمران خان کے کیسز نہیں کیے تھے, لیکن اچانک سے عزیر بھنڈاری کی واپسی ہوئی, غالباً تب جب سلمان اکرم راجہ صاحب کو واپس سے ملی ایک پوزیشن, تو اس کے بعد عزیر بھنڈاری واپس آئے. ان کے ساتھ ایک اور وکیل ہے, اگر آپ کا ہو تعارف, میاں سمیع الدین ہے, جو آربیٹریشن کے معاملے میں بھی کافی جانے مانے وکیل ہیں. ان دونوں نے یہ فوجی ٹرائل سے متعلق عمران خان کے لیے درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے ہی لمبے چوڑے اعتراضات لگا کے وہ واپس کر دی تھی. اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ عمران خان کو خدشہ ہے ٹی وی شوز کے اندر بھی, اور ایک سابق جو فوجی افسر ہیں یعنی فیض حمید ہیں, ان کی گرفتاری کے بعد یہ باتیں ہونے لگی ہیں, چہمگوئیاں ہونے لگی ہیں کہ عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوگا, تو اس لیے اس کو روکا جائے. عمران خان وزیر اعظم ہے سابق, اور ان کے ساتھ 2022 سے ایک جو ریاستی جبر ہے اس کا وہ سامنا کر رہے ہیں, ہر دن ان پہ نیا کیس بنتا ہے, اور پچھلے 1 سال سے وہ جیل میں بھی ہیں. تو پہلے اس درخواست پر لگ گئے تھے اعتراضات, اور پھر اعتراضات کے ساتھ وہ درخواست آ کر کے لگ گئی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی دماغ میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ وہ مستقبل میں فورسی یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنیں گے. بہت کم عرصہ ہے لیکن آج انہوں نے جو کیا, میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ کیونکہ جو ججز جس طرح کے ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں, یا جس طرح کے کیسز ان کے سامنے آج کل آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں بھی لگایا جاتا ہے, وہ ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے یہ مقدمہ کوئی اچانک سے نہیں آ گیا, تو اس مقدمے میں جو انہوں نے کہا وہ آپ بتا دیجیے. آج دیکھیے بالکل, آج اب ویسے تو ایک پہلی سماعت تھی, اس کے اوپر اعتراضات بھی آج کی سماعت میں ختم کیے گئے, اور اس میں جو انہوں نے 2-3 اہم آبزرویشنز دیں وہ بڑی میں کہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اگر ہم ایسے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے ساتھ ملا کے پڑھیں, تو جو گزشتہ 3 دنوں کے دوران اس نظام میں پاکستان تحریک انصاف نے کامیابیاں سمیٹی ہیں, خیبر پختونخوا سے لے کر پولیٹیکلی, اور پھر کامیابیاں سمیٹی ہیں, میں اس میں آتا ہوں, کامیابیاں سمیٹی ہیں پولیٹیکلی اور پھر عدلیہ کے محاذ پہ بھی. سب سے پہلے اسی عمران خان والے اسی کیس پہ رہتے ہیں. سوال ہوا, جسٹس گل حسن اورنگزیب نے عزیر بھنڈاری سے سوال کیا کہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب بہت سارے وزراء جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا, میاں گل حسن اورنگزیب نے جواب دیا کہ یہ سیاسی بیان ہے. اگلے ہی لمحے عزیر بھنڈاری نے کہا کہ ڈی جی ISPR نے پریس کانفرنس کے دوران بھی یہ کہا, تو اس پر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ یہ بھی سیاسی بیان ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے جج کہہ رہے ہیں کہ فوج سیاست کر رہی ہے, جبکہ فوج کہتی ہے کہ وہ سیاست نہیں کر رہی. میں ہمارے جج نہیں کہوں گا, اسلام آباد ہائی کورٹ جو وفاق کی آئینی عدالت ہے, اس کے ایک جج جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ مستقبل میں فورسی کیا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈی جی ISPR کی جو پریس کانفرنس کا وہ ممکنہ بیان تھا, وہ ایک پورشن تھا, وہ سیاست تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ براہ راست ایک آئینی عدالت کے مستقبل کے سربراہ نے کہا, میں تو اسے اس نظر سے دیکھوں گا. اچھا, پھر جو وہاں پہ کیونکہ اٹارنی جنرل موجود نہیں تھے, سماعت میں وقفہ کیا گیا, پھر بعد میں دوبارہ جب سماعت کا آغاز ہوا تو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل, تو انہیں یہ کہا گیا کہ آپ وفاق سے بذریعہ اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ ہدایات لے کر دیں کہ کیا ممکنہ طور پر مستقبل میں ایسا کیا جانا ہے. تو یعنی اب جب تک یہ سماعت گئی ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر 16 کو دوبارہ سماعت ہے پیر کو, تو تب یہ چہمگوئیاں ختم ہو جائیں گی کہ عمران خان کا جو خدشہ ہے بیسکلی وہ یا تو دور ہو جائے گا یا اس کی تصدیق ہو جائے گی. جب اگلی آبزرویشنز یہاں پہ میں بتانے جا رہا ہوں تو اس سے پکچر جو ہے وہ مزید کلیئر ہوتی ہے. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ درخواست گزار اور اس عدالت کے لیے یہ بات باعث تشویش ہے کہ ایسا ممکنہ کوئی فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس لمحے پہ اگر میں درخواست ڈسپوز آف کر دوں, کیونکہ ابھی تو ایک ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں نا, ایک پرسیپشن ہے, یہ اعتراض بھی لگایا گیا تھا رجسٹرار آفس کی جانب سے کہ خامخواہ خبروں پر نہیں ہوا کرتا. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آج یہ درخواست ڈسپوز آف کر دیتا ہوں, کل کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ فوجی ٹرائل ہوگا, دین واٹ. تو انہوں نے کہا کہ وہ درخواست اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور وفاقی حکومت بتائے آ کے. تو اب وفاقی حکومت یہاں پر آ کے کیا کہے گی؟ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے وزیر دفاع صاحب ہیں, دفاعی معاملات کے علاوہ دنیا جہان کی باتیں آپ ان سے کروا لیں,
انہوں نے کہا کہ یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے, ہم اس معاملے کو نہیں دیکھیں گے. وہ فیض حمید سے متعلق ہے. عمران خان کے جہاں پر بیانات کی بات آتی ہے تو اس پر بھی وہ اسی طرح سے ایک پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. تو بہرحال اب وفاقی حکومت کو میرے نزدیک یہ بتانا پڑے گا, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا تو پھر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہاں پر جو فوجی عدالتوں کا سپریم کورٹ کا 23 اکتوبر 2023 کا جسٹس اعجاز الحسن کا یہ فیصلہ ہے جس پر آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا نہیں, یہاں پر میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں کہ یہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے نہیں کہا, یہ میں اپنے بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے پہلے 5 زبردست فیصلے پچھلے 77 سالہ تاریخ میں دیکھے جائیں تو ناظرین 23 اکتوبر 2023 کا جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ شاید ان 5 میں سے ایک کوئی بہترین فیصلہ ہوگا. تو بہرحال اب اس حوالے سے وفاقی حکومت مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بند گلی میں پہنچ چکی ہے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, میرا یہ ویسے ذاتی رائے ہے کہ ابھی ایک عمران خان کے فوجی ٹرائل کی صرف ہوا میں بات ہوئی اور عمران خان نے خود اس کا خدشہ ظاہر کیا, اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے وہ سارے ساتھی جو ان دنوں میں کافی اسٹیبلشمنٹ کے قریب مانے جاتے ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرنے لگے. انفیکٹ کچھ تو کہہ رہے تھے کہ آج کے دن کا پریڈکٹ کر رہے تھے کہ اس سے پہلے عمران خان فوجی تحویل میں جا چکے ہوں گے, وہ بھی نہیں ہوا. تو کیا آپ کو لگتا ہے واقعی میں کہ ممکنات پر ابھی بات ہے, کوئی ایسا ریٹن چیز نہیں ہے, کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو کسٹوڈین بننا چاہیے آلریڈی؟ بالکل بننا چاہیے, بالکل بننا چاہیے. بدقسمتی کی بات ہے یہاں پر ہم فوجی ٹرائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سویلینز کا 9 اور 10 مئی سے متعلق. تو جس 23 اکتوبر کے فیصلے کی ہم نے بات کی اس کے اوپر ایک انٹرا کورٹ اپیل آئی تھی, اور اس انٹرا کورٹ اپیل میں 2 مرتبہ بینچ ٹوٹتا ہے, اور اب اکتوبر سر پہ ہے. 23 اکتوبر کو 1 سال مکمل ہوگا اور 26 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی جا رہے ہیں. یہ ایک ایڈیشنل بات تھی. تو 23 اکتوبر کو 1 سال مکمل ہونے جا رہا ہے, وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا کیس انٹرا کورٹ اپیل کا. ڈیسائیڈ کیا ہوا, مجھے تو یہ بھی کچھ لوگوں نے بتایا جو کہ سپریم کورٹ کے ہی اندر ہے کہ ہر جج جو یہ مقدمہ سن رہا ہے وہ اس سے بھاگنا چاہتا ہے. تو اب لگی رہا ہے اپیرنٹلی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تو مکمل اور صرف بھاگنا نہیں, اس میں ہم نے دیکھیں آج سپریم کورٹ میں بھی تو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا. میں اس حوالے سے بھی آتا ہوں. یہاں پہ میں بڑا کیٹاگوریکلی میں اس حوالے سے کلیئر ہوں, کیونکہ میں نے ماضی کی بڑی معذرت کے ساتھ کچھ نظائر دیکھ رکھی ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو جن لوگوں نے بڑے ہائی پیڈسٹل پہ بٹھایا تھا آج سب سے زیادہ ان سے شکوے بھی وہی کرتے ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ 12 جولائی کا فیصلہ آیا, ہم سب نے بڑی تعریفیں کی, لیکن جو بات اگر کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ڈے فرسٹ سے, میں یہ سمجھتا ہوں, میری یہ اوپینین ہے, کچھ سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پر, کچھ اطلاعات کی بنیاد پر, اور کچھ کمیٹی 3 رکنی ججز کمیٹی کے فیصلوں کی بنیاد پر کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جہاں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اس وقت مکمل سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملٹری ٹرائل ہو 9 اور 10 مئی کے ملزمان کا, تو وہاں پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کیا کیا, حمایت کی. اب میں آ رہا ہوں کہ آپ کو سوال کی جانب کہ کسٹوڈین ہونا, ایگزیکٹلی, تو کسٹوڈین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. حضور آج ایک معاملہ آیا ہے, جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں ایک بینچ تھا, وہاں پر کیا ہوا, فوجی عدالتوں میں کچھ ملزمان ناظرین جو تھے ان کو سزائیں سنائی گئی, ان کی اپیل ہائی کورٹ میں آئی, ہائی کورٹ میں ان لوگوں کو بری کیا گیا, تو جو سرکار صاحب ہے تو انہوں نے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا. تو آج پتہ یہ چلا کہ ملٹری کورٹس میں کن بنیادوں پہ ٹرائل کیا جاتا ہے, کیس کا ریکارڈ ہی فراہم نہیں کیا گیا. آج شکایت کی گئی باقاعدہ ان وکلا کی جانب سے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, کیا کوئی کسی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کیس کے حقائق کا نہیں پتا اور آپ اپلیٹ فورمز پر اپیل سن رہے ہیں؟ دیکھیں ملٹری کورٹس والا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہم جتنی بھی تفصیل میں جائیں گے, کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے, پچھلے 1 سال سے 2 سال سے تو ہم بھی اس معاملے کو کور کر رہے ہیں. ہم الگ سے ایک پوری ایکسکلوسیو ویڈیو میں اس کو ڈسکس کر لیں گے, اگلے ٹاپک پہ بڑھتے ہیں. میں صرف 2 لائنیں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو پتہ چلا کہ ریکارڈ نہیں دیا جا رہا, دوسرا یہ بھی وہاں پہ انکشاف ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ جو کہ اپیل مجاز فورم ہے پہلا ملٹری کورٹس کے خلاف اپیلوں کا, وہاں سے جن لوگوں کو بری کیا گیا ملٹری کورٹس نے ان لوگوں کو بری بھی نہیں کیا. اچھا, ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا اور ملٹری کورٹ ان کو بری نہیں کیا. یہ جسٹس جمال خان مندوخیل آبزرویشنز دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف اس بنیاد پر بری نہیں کیا کہ آپ نے ایک اپیل ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی تھی, تو آپ نے اس بنیاد پر. پھر تو سپریم کورٹ کا بھی فوجی ٹرائل سے متعلق جو اوریجنلی 23 اکتوبر کا فیصلہ آ چکا ہے 2023 کا, اس پر امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے, بھلے اپیل پینڈنگ ہے. اس کے امپلیمنٹ کی آپ نے جیسے کہ بات کی, بہت براڈر پرسپیکٹیو ہے. ایک وکیل صاحب تھے, میں نام لے لیتا ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب. آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ درخواست گزار کے وکیل تھے اس سارے معاملے پہ. جب وہ کیس لے کر کنسرنڈ اتھارٹیز کے پاس جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے, تو ایسے ان کی جانب دیکھا جاتا ہے, پھر فیصلے کو دیکھا جاتا ہے. اور میں بڑے باوثوق انداز سے, باوثوق ذرائع سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو جیک برانچ ہے وہاں پر بیٹھے جو آفیسرز ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور یوں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں.
یہ اس ملک میں ہو چکا ہے. جیسے آئین کاغذ ہے. ایگزیکٹلی. تو جہاں اس ملک میں یہ سب ہوتا رہا ہو وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بالکل کسٹوڈین بننا چاہیے. آئین کا آرٹیکل 199 بڑا واضح ہے, ہائی کورٹ کے پاس اس سارے معاملے میں اختیارات بھی ہیں. تو بہرحال اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. میرے نزدیک یہ آپ کا بڑا ہی کیا کہیں گے ایک پسندیدہ ٹاپک ہوگا, فیوریٹ ٹاپک ہوگا. چیف جسٹس قاضی پہ بہت مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب, ہاں جی, آج کے روز فیصل ووڈا صاحب, یہ آئرنی ہے نا, فیصل ووڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب, ناظرین ان کے اوپر جو ایک کنٹمپٹ کی درخواست لگائی گئی تھی, انہیں تو صاحب کہا جا رہا ہے گزشتہ 3 دنوں سے سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت میں. پگڑیوں کے فٹ بال بنا کے اچھالیں, وہ کچھ بھی کریں, لیکن وہ معزز ہیں اور انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. چیف جسٹس نے پرسوں کہا انہیں بڑے پن کا مظاہرہ کر کے معافی مانگی. ایگزیکٹلی. تو ان کو معاف کر دیا گیا تھا. ٹی وی چینلز کے مالکان اور جو سی او تھے وہ آج کمرہ عدالت میں موجود تھے اور وہاں پر صحافت سکھائی گئی ہے باقاعدہ طور پر. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں تو اس سے مستفید ہوا, مریم بھی وہاں پر موجود تھی. ہر وہ شخص جو صحافی بننا چاہتا ہے اس ملک میں, اگر وہ آج, کیونکہ براہ راست نشریات بھی نہیں کی گئی تھی, تو اسے کیس لا کے طور پر اب میرے نزدیک پیش کرنا چاہیے, پڑھایا جانا چاہیے جو آج مریم بھاشن دیا گیا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ بھاشن تھا کہ آپ نے تو بڑی مختصر بات کرنی ہے, سوشل میڈیا پہ تو بڑی آوازیں ہیں اس حوالے سے اور آپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے, یہ مسئلہ تھا کیا؟ مجھے ذرا چلیں, آپ مختصر بات ہی اس پہ کرنا چاہتی ہے تو کیا کہیں گے؟ آپ کیس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا آپ ان ٹارگیٹڈ باتوں کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں جو میرے متعلق؟ کیونکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ آج چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب جیسے ہی آپ کو دیکھتے گئے تو انہوں نے فوراً ہی, جو پہلے کچھ اور بات کر رہے تھے تو پھر انہوں نے براہ راست جو ان کی تقریر کے توپوں کا رخ تھا وہ آپ بھی جانتے. دیکھیں میں صرف آپ کو پریسائسلی بتا دیتی ہوں, یہ مقدمہ جو تھا وہ فیصل ووڈا اور مصطفیٰ کمال کی توہین عدالت کا تھا, جس میں انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس بابر ستار کو ٹارگٹ کیا تھا. لیکن جیسے یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں آیا تھا, جو موڈ سپریم کورٹ کا تھا, یہ وہ دن تھے جن دنوں نیا میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ نیا 6 ججز نے خط لکھا ہوا تھا, تبھی سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا جو پورا مقصد ہے وہ میڈیا کو فکس کرنے کا ہے, جب میڈیا مالکان کو بلایا گیا تھا. خیر پچھلی سماعتوں پر تو اتنا کچھ نہیں ہو سکا. آج کی سماعت میں جیسے ہی گئی تو مجھے میرے کچھ ساتھیوں نے روک لیا. انہوں نے کہا کہ آپ اندر مت جائیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم کمرہ عدالت نمبر 1 جو ایکچوئل سپریم کورٹ کا ہے, اس میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہلے ایک جگہ ہے, راہداری ہے, اور راہداری سے آگے جا کے کمرہ عدالت کے جو فیس ہے آپ اس میں انٹر ہوتے ہو, تو اس راہداری میں جہاں اسپیکر بھی لگا ہے, ساتھ ہی چیف جسٹس کی آواز بھی آ رہی ہے, وہاں میں گئی تو مجھے روک لیا گیا کہ آپ اندر مت جاؤ. چیف جسٹس کافی برہم ہے, اس وقت تک تو وہ صرف تنقید کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے چیف جسٹس بڑے برہم ہے, جیسے ہی آپ کو دیکھیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے کیونکہ وہ میڈیا سے متعلق خائف ہے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ ہو چکا ہے. وہ کچھ باتوں پر ناراض ہیں, کھل کے اظہار بھی نہیں کرتے, کھل کے معافی کا بھی نہیں کہتے. اور آج انہوں نے جیسے ہی دیکھا, آپ نوجوان صحافیوں کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو میڈیا چینلز ہیں, میں جیسے ہی گئی نا تو انہوں نے فوراً سے کہنا شروع کر دیا, میڈیا مالکان آپ کو پتہ ہے کیونکہ بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے تو نہیں تھے, باقی سب کے تھے, تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ آج کل کسی کو بھی اٹھا کے بھیج دیتے ہیں جس کو کورٹ رپورٹنگ کی ABCD بھی نہیں پتا. اور ایسے پہلے تو ہوتا تھا سینئر رپورٹرز آتے تھے, آج کل آپ یہ نوجوان صحافیوں کو بھیج دیتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کورٹ رپورٹنگ کیسے ہوتی ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں, پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وہاں پہ چیئرمین موجود تھے, ان کو کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ان نوجوان صحافیوں سے کہیے کہ اپنے سینئر صحافیوں سے سیکھا کریں. تو وہاں مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آ گئی. آج کل ہمارے سینئر صحافیوں کا, معذرت کے ساتھ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہوں, لیکن حال یہ ہو گیا کہ وہ سب ایک ٹرول کا کردار ادا کر رہے ہیں. میں ٹارگٹ کر دیتا ہوں, ایک صحافی ہیں بڑے سینئر ہیں, وہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کے بہت قریب ہیں, اور وہ جس طرح چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کے ماضی میں بڑے قریب سمجھے جانے والے جج صاحبان تھے, اگر انہوں نے کچھ معاملات پر اختلاف کیا تو ان کی شکلیں بگاڑنے سے, ان کا منہ چڑھانے سے, اور کچھ ایسے بلو دا بیلٹ باتیں کرنے سے جو یہاں میں ڈسکس نہیں کر سکتا, وہ سب بھی کیا. اور جہاں یہ اس ملک کے منصف اعظم کمرہ عدالت میں بیٹھ کر انہیں بڑی تقریر کرنے کا شوق ہے, بڑی معذرت کے ساتھ, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو نوجوان صحافیوں نے کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں صرف 2 سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آج کی تقریر کی, مریم, پھر ہم اگلے ٹاپک کی جانے بڑھتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ جب فیصل ووڈا اور مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی تو آپ نے وہ تو چلا دی, لیکن اس کے بعد آپ نے معافی نہیں مانگی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بار چلائی, اس کے بعد پھر بار چلائی. کیا آپ نے کہیں لکھا کہ ہم فیصل ووڈا کی پریس کانفرنس کی مذمت کرتے ہیں؟ مطلب اب اس ملک کے ٹی وی چینلز
باقاعدہ طور پر سیاستدانوں کی پریس کانفرنس کی یا تو حمایت کریں گے یا اس کی مذمت کریں گے. دیکھیں ایک سمپل ون لائنر بنتا ہے آج کی پوری سماعت کا. ہمیں نہیں جانا چاہیے کسی کو بھی اپنی ذاتیات پہ. جو انہوں نے نوجوانوں کے حوالے سے کہا یہ ان کا وہی, آپ دیکھیں ایک طرف وزیر اعظم کہتے پھرتے ہیں, ان کو بھی پتہ چل گیا ہے ملک کی 64% آبادی جو ہے وہ نوجوان ہے تو ان کی حمایت چاہیے ہوگی. لیکن دوسری جانب آج اس طرح سے ڈسکریج کرنا, ہم دو ہی نہیں ہے سپریم کورٹ میں آج کل اچھی بات ہے ایک بڑی تعداد ہے ینگ رپورٹرز کی جو آ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں, لیکن ان کو اس طرح سے ڈسکریج کرنا کہ نہیں آپ کو تو آتی نہیں ہے, چینلز آپ کو کیوں بھیج دیتے ہیں, وہ بھی تب جب میڈیا مالکان بیٹھے, ایک غلط روایت ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جسٹ ون لائنر آج کی سماعت کا وہ یہ ہے کہ جو جج صاحب فرما رہے تھے یہ سب کچھ, ان کو خود بھی شاید چینلز کے طریقہ کار کا اور چینلز پہ جو چلنے والی اوپینینز ہوتی ہیں ان کی ABCD نہیں پتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہوتی تو آپ کا کون چلاتا ہے. مطلب ہم تو یوزلی میڈیا چینلز کے اوپر مطلب فارملی تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ گرامر ڈیبیٹ ضرور ہو سکتی ہے, مگر PTV نے ایئر کیا فیصل ووڑا کی پریس کانفرنس, PTV کی تو تعریف ہوئی ہے اور PTV کی تعریف ہوئی. جو عدلیہ کی توہین کرنے والے تھے انہیں صاحب کہا کر ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کرنے پر ان کو داد دی گئی اور ٹی وی چینلز کے اوپر بات کی گئی. تو یہاں پر بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہ اگر ٹی وی چینلز کے مالکان بھی موجود تھے, میں خود ایک ٹی وی چینل میں کام کرتا ہوں, لیکن یہ بات کرنی چاہیے کہ ان میں بھی کاش کریج ہوتی کہ وہ بھی کھڑے ہو کر بتاتے کہ ہمیں یہ پریس کانفرنس چلانے کے لیے کہاں سے دباؤ آتا ہے. صرف ایک بات بھی کر دی جاتی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی پتلی گلی سے نکلتے, اور کیا یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں پتا تھا؟ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس طرح کسی کو میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے وہ وبا لگتی ہے اور کسی کو شیطانی عمل قرار لگتا ہے, کوئی انتشاری بولتا ہے, کوئی فتنہ بولتا ہے. آج تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ریبٹ سوشل میڈیا کا وہ کافی خطرناک ہے, وہ ہمیں کچھ اور کہہ رہے ہیں. آپ کے جو کورٹ روم نمبر 1 میں آج کے 2 ٹاپکس تھے ان کی جانب. ہاں جی, گرفتاریاں ہوئی تھی پارلیمنٹ ہاؤس سے اور وسیم ملک وہاں موجود تھے اس رات, اور ان کو بھی کہا گیا تھا یہاں سے نکل جاؤ ورنہ آپ کو بھی پکڑ لیا جائے گا. تو یہ بتائیں گے آج چیف جسٹس عامر فاروق کو کیا ہوا اچانک سے؟ مطلب 2 دن پہلے تک تو وہ کافی دھیمے پوچھ رہے تھے پارلیمنٹ میں کیا ہوا, ہلکا ہلکا مسکرا رہے تھے, آج انہیں اچانک سے کیا ہوا, انہیں ابوالاسناد ذوالقرنین بہت ہی غلط لگنے لگے؟ اچھا, ہم اگر کیس ٹو کیس بات کریں تو آج عامر فاروق صاحب نے ایک بڑا زبردست فیصلہ دیا, آلدو کہ اس میں وہ آج ہی اس کو اڑا سکتے تھے, جوڈیشل کر سکتے تھے, لیکن اس سارے معاملے میں بھی ناظرین خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 3 لوگوں کو 3 MNAs کو پارلیمنٹ کے گیٹ سے باہر گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا, اور پھر رات کو 3 بجے جس طرح آپریشن رد الپارلیمان کیا گیا, نقاب پوش ویگو ڈالوں میں بیٹھے لوگ جو کہ اغوا کاروں کا گنڈوں کا حلیہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا, وہ داخل ہوتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, پارلیمنٹ کی لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں, اور اس کے بعد ارکان پارلیمنٹ منتخب عوامی نمائندے انہیں گھسیٹ کر گرفتار کیا جاتا ہے. اور کل کے روز اور FIR جس قسم کی بہودہ FIR ہے, جس قسم کی اس میں گھٹیا دفعات لگائی گئی ہے, یعنی انسان کا عقل بھی کام نہیں کرتا. اور اس کے بعد پھر ابوالاسناد محمد ذوالقرنین انہوں نے 8 روز کا ریمانڈ دے دیا. تو اس ریمانڈ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تو آج کے روز معطل کیا ہے, کل تک کے لیے معطل کیا ہے. اور دفعات گھٹیا اور بیہودہ کیسے ہوتی ہیں؟ وہ اس طرح سے ہوتی ہیں, غیر متعلقہ ضرور وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ اگر ان دفعات کو مان لیا جائے تو پھر اسلام آباد پولیس کو کام ہی نہیں کرنا چاہیے. یعنی شعیب شاہین صاحب وکیل ہیں, انہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کی جسم کی ساخت کیا ہے اور وہ کتنے طاقتور ہیں. مرمت نے ان کے بارے کہہ بھی دیا ایگزیکٹلی, اور وہ بٹ مارتے ہیں پولیس اہلکاروں کو, ان کی وکھیوں میں مارتے ہیں, پولیس اہلکار زخمی ہو جاتے ہیں, ان سے ان کے کلاشنکوف چھین لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو پھر اسلام آباد پولیس کو کام ہی نہیں کرنا چاہیے. مقدمات بنانے کے لیے آپ اپنے ملک کی کیپٹل کی پولیس کا جتنا بڑا مذاق بنوا رہے ہیں تو ڈریں اس وقت سے کہ جب KPK کے کچھ اضلاع کی پولیس اس وقت جو کچھ کر رہی ہے سسٹم کے ساتھ وہی نہ ہو جائے. تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کے روز ریمانڈ معطل کیا, اور نہ صرف معطل کیا بلکہ انہوں نے کہا, بڑے مشہور ہیں جو عامر فاروق صاحب ہیں, کیس کو التوا کا شکار کرنے میں اور ججمنٹس کو نہ سنانے میں, محفوظ رکھنے میں, لیکن آج انہوں نے ایک بات کی, بہت ہی پھرتیلا قسم کا انصاف دیا جو آج انہوں نے جیسے سمن کے ساتھ وہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جمعے کے روز DB میسر نہیں ہوتا, مگر خصوصی طور پر کل کے روز یہ DB بیٹھے گا اور یہ کیس سنا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ میں آبزرویشن دے چکا ہوں, اور انہوں نے کہا کسی صورت جو اسپیشل کورٹ کے جج کا فیصلہ تھا وہ برقرار نہیں رہ سکتا. اور اسی والے سے ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی کہ پروڈکشن آرڈرز بھی جاری کیے گئے ان ارکان کے, اور وہ پہنچے پارلیمان میں, اور اس سارے معاملے میں انہوں نے تقاریر کی. مگر میں 1 لائنر ضرور اس میں بولوں گا
کہ پارلیمان کی جس طرح سے بے توقیری کی گئی، اور یہ وہ پارلیمان ہے جس کے بارے میں ہمیں بھاشن دے کر بتایا گیا جب آئین کی خلاف ورزیاں کی جاتی تھیں تو کہا جاتا تھا کہ آئین نہیں پارلیمان سپریم ہے. تو اس پارلیمان کے ساتھ جو حشر کیا گیا، اور اب اس وقت ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام کس نے کروایا، مگر اب یہ ملبہ حکومت پہ ڈلایا جا رہا ہے. تو میرے نزدیک کام کروانے والا کوئی ہو، چاہے اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں ایاز صادق صاحب. اگر ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ کرج باقی ہے، جس طرح یہ سارا کام ہوا ہے فری اینڈ فیئر اگر وہ تحقیقات کروا سکتے ہیں تو کروا لیں، ادروائز ان کو بھی اس عہدے پر بیٹھنے کے اب وہ جواز ان کے پاس نہیں رہا. آخری ٹاپک ہے، آپ بتا رہی تھی کل کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ ججز کا اہم ترین اجلاس ہے، کیا دیکھیں صرف اہم ترین نہیں ہے، ہماری ہائی کورٹس میں ججز لگنے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کے حال ہی میں ججز بڑھا کے انہوں نے 20 سے 30 کر دیے ہیں، تو اس تعداد سے مجھے لگتا ہے 15 جج یا 16 جج پشاور ہائی کورٹ میں لگنے ہیں. اسی طرح سے ہر ہائی کورٹ کے اندر اس وقت کسی میں 24، کسی میں 4، کسی میں 5، سب میں اسامیاں خالی ہیں. اور اس میں ایک کچھ خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی خاص ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کوئی نام تجویز نہیں کیا. آپ کو بتا دیں کہ کل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونا ہے، اور اس اجلاس کے اندر نئے ججز لگانے سے متعلق نہ صرف جو طریقہ کار ہے اس میں جو رولز بنا کر دیے تھے ایک سب کمیٹی نے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک کی کمیٹی نے، جن کو پہلے آئینی ترمیم کی وجہ سے ڈیفر کر دیا گیا تھا. اور یہ وہی مشہور زمانہ آئینی ترمیم کا حوالہ ہے جس میں چیف جسٹس کو ایکسٹینشن کی بھی آفر کی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ تمام تر کنٹروورسی جس سے متعلق ہم روزانہ بات کریں وہ شروع ہوئی. تو جسٹس منصور علی شاہ واپس آ چکے ہیں، امریکہ میں تھے، اور اب ان کی واپسی کے بعد کل اجلاس ہونا ہے. اس اجلاس کے اندر ججز تقرری سے متعلق بات ہوگی، کل اس سے متعلق تفصیلی بات کریں گے. لیکن ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس ویکینڈ یا اگلے ہفتے کے شروع میں یہ فورسی کیا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق تفصیلی فیصلہ آ جائے گا، اور پھر وہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ایک نئی جو گیم ہے وہ شروع ہوگی. لیکن اب کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئی، آئینی ترمیم نہیں نظر آ رہی. اور اس حوالے سے آخر میں بتاتا چلوں کہ کل کے روز مریم جس اجلاس کا حوالہ دے رہی ہیں، سپریم کورٹ کی یہ انٹرنل ورکنگ ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رول سے متعلق، اور اس سے متعلق قاضی فائز عیسیٰ کی توسیع دور دور تک کہیں اس کا کوئی تعلق نہیں. اس حوالے سے آج کے کورٹ روم میں جو ہم نے ٹاپکس ڈسکس کیے، اس حوالے سے آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، بلکہ ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.